یہ 29 مارچ 2026 کی رات ہے۔ وقت ہے تقریباً 2:30 بجے۔ اسلام آباد کے مضافات میں مری روڈ کے ساتھ ایک علاقہ آرچرڈ اسکیم۔ یہ کوئی عام رہائشی علاقہ نہیں ہے۔ یہاں ایک فارم ہاؤس کئی کنالوں پر پھیلا ہوا ہے اور رات کے وقت یہ جگہ مکمل سنسان ہو جاتی ہے۔ اسی سنسان ماحول میں ایک فارم ہاؤس کے اندر عامر امان اپنے اہل خانہ کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں۔ سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن اسی وقت کیمرے کچھ اور ریکارڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ 5 مسلح افراد خاموشی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ عام ڈاکو نہیں لگتے۔ ان کے جسموں پر بلٹ پروف جیکٹس ہیں، ہاتھوں میں جدید اسلحہ ہے اور ہر حرکت سے لگتا ہے کہ یہ سب پہلے سے پلان ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے، اس گھر میں سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے، پھر بھی یہ لوگ اندر کیسے پہنچے؟ یہ لوگ زبردستی اندر نہیں گھستے، بلکہ پورے گھر کو ایک سسٹمیٹک انداز میں کلیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گارڈز کو قابو کیا جاتا ہے، انہیں ایک کمرے میں بند کر کے ان کا اسلحہ لے لیا جاتا ہے، پھر بغیر کسی جلدی کے پورا گھر باقاعدہ ترتیب کے ساتھ سرچ کیا جاتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہ اس کمرے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں عامر امان موجود ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، عامر مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی لمحے سیدھی فائرنگ ہوتی ہے۔ ایک گولی جو جسم کے نچلے حصے سے داخل ہو کر گردے کے آر پار نکل جاتی ہے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، گردہ نکالنا پڑتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے لگتا ہے کہ شاید وہ بچ جائے، لیکن زیادہ خون بہہ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہاں تک یہ ایک ڈکیتی لگتی ہے، لیکن پھر کہانی بدلتی ہے۔ اسلام آباد پولیس اسے بلٹ پروف گینگ کہتی ہے، جسے منصور خان گینگ بھی کہا جاتا ہے، اور پولیس کے مطابق یہ تمام ملزمان صرف 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیے گئے۔ لیکن سوال اب شروع ہوتا ہے، اگر یہ صرف ڈکیتی تھی تو پھر اتنی پلاننگ کیوں؟ کیا عام ڈاکو بلٹ پروف جیکٹس پہن کر آتے ہیں اور اسی طرح پورے گھر کو کلیئر کرتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، عامر امان آخر تھے کون؟ اور اسلام آباد پولیس نے اس گینگ کو صرف 24 گھنٹوں میں کیسے ٹریس کر لیا؟ عامر امان کوئی عام بزنس مین نہیں تھا۔ اسلام آباد میں جب گاڑیوں کا کاروبار آج جیسا نہیں تھا، تب ان کے والد ملک صفدر ایوان وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام آباد میں ٹویوٹا موٹرز کی پہلی ڈیلرشپ متعارف کروائی۔ آپ پارا مارکیٹ میں ان کی وہ ڈیلرشپ آج بھی موجود ہے اور اسلام آباد میں گاڑیوں کے کاروبار سے جڑا تقریباً ہر شخص اس نام کو جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ان کے خاندان کا اثر رسوخ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ملک صفدر کے بھائی کی بھی ٹویوٹا ڈیلرشپ ہے انڈسٹریل ایریا میں۔ یعنی یہ صرف ایک کاروبار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نام تھا جس پر شہر کے لوگ برسوں سے اعتماد کرتے آئے تھے۔ اسی لیے جب عامر ایوان کا قتل ہوا تو یہ خبر صرف ایک واقعہ نہیں رہی، یہ پورے پاکستان میں ہیڈ لائن بن گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں نامعلوم ملزمان نے معروف کاروباری شخصیت عامر امان کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں واقعہ گزشتہ رات 2:30 کے قریب مارگلا ٹاؤن فارم ہاؤس میں پیش آیا۔ مقتول عامر امان گولیاں لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانبر ثابت نہ ہو سکے۔ عامر امان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پہلے ہی پیش آ چکا تھا جو کسی بھی انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ ان کا چھوٹا بھائی صرف 22 سال کی عمر میں لندن میں ان کے سامنے انتقال کر گیا۔ سب کچھ ایک عام لمحے میں ہوا۔ وہ نیچے جھکا ایک ٹی بیگ اٹھانے کے لیے اور جیسے ہی وہ واپس سیدھا ہوا، اسی لمحے اسے برین ہیمرج ہوا اور چند ہی لمحوں میں وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ ملک صفدر ایوان کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں کی موت غیر معمولی حالات میں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا عامر امان کے ساتھ جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا، یا اس کہانی میں کچھ ایسا ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا؟ عامر ایوان کے قتل کے فوراً بعد یہ کیس ایک نارمل FIR نہیں رہا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق اسی رات انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی۔ اس کیس کے لیے 17 ٹیمیں بنائی گئیں، ہر ٹیم کو الگ ذمہ داری دی گئی۔ CCTV، کال ڈیٹا اور فیلڈ آپریشنز۔ سب سے پہلے فارم ہاؤس اور ارد گرد کے علاقوں کی فوٹیج اکٹھی کی گئی۔ 250 سے زائد کیمروں کا ڈیٹا نکالا گیا اور ملزمان کی موومنٹ ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد 6 مقامات پر جیو فینسنگ کی گئی۔ اس مخصوص وقت میں موجود موبائل نمبرز کا ڈیٹا حاصل کیا گیا اور پھر انہیں فلٹر کیا گیا۔ کون سا نمبر اس وقت وہاں تھا اور عام دنوں میں نہیں ہوتا،
यहाँ से सस्पेक्ट का दायरा महदूद होना शुरू हुआ। साथ ही 137 कॉल्स रिकॉर्ड निकाला गया। किसने किससे बात की, कब की और कहाँ से की, सब कुछ एनालाइज किया गया। ये सारा डाटा मैनुअली नहीं बल्कि AI बेस्ड सिस्टम के जरिए आपस में मिलाकर पैटर्न निकाले गए। पुलिस के मुताबिक यही वो मरहला था जहां से सस्पेक्ट वाज़े होना शुरू हुए। इसके बाद 93 अफराद से पूछगछ की गई और मुख्तलिफ शहरों में 31 छापे मारे गए। रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों, खास तौर पर चारसदा और मर्दान वो मकामात थे जहां से मुल्ज़मान तक पहुंचने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक कुल 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ खैबर पख्तूनख्वा से थे और कुछ अफगान नेशनल भी बताए गए। और इसी के साथ इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म डकैती थी और इसके पीछे एक गिरोह था जिसे वो बुलेट प्रूफ गैंग या मंसूर खान गैंग कहते हैं। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें मंसूर खान गैंग है। ये मंसूर खान गैंग जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। KP से इसका ताल्लुक है। ये कोई आम डाकुओं का गिरोह नहीं था और इसकी वजह भी वाज़ेह थी। ये लोग वारदात के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट्स इस्तेमाल करते थे, यानी वो सिर्फ लूट मार नहीं बल्कि मुमकिन मुज़ाहमत के लिए पहले से तैयार होकर आते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना मंसूर खान था, जिसका तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसदा से बताया गया। ये एक बैनुल सूबाई नेटवर्क था जो सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं था। पुलिस का दावा यह है कि यह गैंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुका है। उनका तरीक़ेकार वाज़ेह था, पहले रैकी फिर खामोशी से दाखिल होना और चंद मिनटों में काम मुकम्मल करके निकल जाना। और एक और अहम बात, ये लोग हर जगह नहीं जाते थे बल्कि उन्हीं मकामात को टारगेट करते थे जहां पहले से मालूमात होती थी कि अंदर कुछ खास मौजूद है। लेकिन यहाँ सवाल ख़त्म नहीं होते, क्या आमिर ऐवान का घर भी सिर्फ एक और टारगेट था या इस बार हदफ कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक था? अगर ये वाकई एक डकैती थी तो फिर घर से कुछ लिया क्यों नहीं गया? ना कोई बड़ी लूटमार की वाज़ेह रिपोर्ट, ना कोई नुमाया नुकसान, और सबसे अहम बात, घर के बाकी अफराद महफूज कैसे रहे? क्यों सिर्फ आमिर ऐवान ही उस फायरिंग का निशाना बने? क्या ये वाकई एक रैंडम वारदात थी या फिर टारगेट शुरू से ही तय था? क्योंकि एक मुनज़्ज़म गैंग जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ आए, जो सीधा बेडरूम तक पहुंचे, क्या वो सिर्फ डकैती के लिए आते हैं? दोस्तों, आपके ख्याल में ये एक सिंपल क्राइम था या एक प्लान टारगेट किलिंग? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अब भी वाज़ेह नहीं है। तो क्या वाकई ये केस हल हो चुका है या फिर हमें सिर्फ वही बताया गया जो हमें सुनाना ज़रूरी था? दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।